قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. درود شریف اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. درود شریف کی شان کما حق ہو کوئی بیان نہیں کر سکتا. جس طرح حضور کی ساری شانیں اللہ ہی جانتا ہے، اسی طرح درود شریف کے تمام فضائل اللہ ہی جانتا ہے. درود شریف بہت بڑا خزانہ ہے. جب کوئی شخص پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، درود شریف کو اپنا معمول بنا لے تو وہاں سے مدد آتی ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. برادران اسلام، آج کا دن تاریخ اسلام میں بڑی ہی عظمت اور شان والا دن ہے. قرآن پاک نے اسے یوم الفرقان قرار دیا ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن. آج کے دن 17 رمضان المبارک بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام 1000 کفار کے مقابلے میں کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو شاندار فتح عطا فرمائی. یہ حضور کی شانوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے. یہ حضور کی دعا کی قبولیت کے اظہار کا دن ہے. نبوت محمدی کی صداقت کا دن ہے. اس دن اللہ کریم نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اسلام کی حقانیت کو ظاہر فرمایا. آج کا دن دوسری بڑی نسبت یہ رکھتا ہے کہ ام المومنین مبلغہ اسلام، ہم سب کی روحانی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک ہوا. ان دونوں نسبتوں سے چند گھڑیاں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے ہمیں جو خاص نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں بہت بڑی نعمت قرآن پاک ہے. انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت قرآن سے ملے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. انسان کو شفا کی ضرورت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے اور قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے. انسان کو کامیابی کی ضرورت ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین.
جو قرآن کو اپنا لیں گے اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما دے گا، اللہ انہیں بلندیاں عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت قرآن سے ملے گی، شفا قرآن سے ملے گی، رحمت قرآن سے ملے گی، نصیحت قرآن سے ملے گی، نور قرآن سے ملے گا، شعور قرآن سے ملے گا، کامیابی قرآن سے ملے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کہاں سے ملے گا؟ ہدایت ملی قرآن سے، شعور ملا قرآن سے، علم ملا قرآن سے، لیکن ہمیں قرآن کہاں سے ملے؟ اللہ نے نازل فرمایا، جبریل لے کے آئے، خاتم النبیین کے سینہ علم نشرہ پہ نازل ہوا، حضور نے قرآن پڑھ کے صحابہ کو سنایا، اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اسے انسانیت تک پہنچانا ہے۔ صحابہ نے قرآن سینوں میں بھی محفوظ کیا، کپڑے کے ٹکڑوں پر بھی لکھا، درخت کی چھالوں کے ٹکڑوں پر بھی لکھا، لکڑی کے ٹکڑوں پر لکھا۔ میرے آقا کریم نے قرآن پاک کی ترتیب بھی بتا دی۔ قرآن حضور نے ایک ترتیب سے، جس موجودہ ترتیب سے ہمارے پاس ہے، یہ ترتیب حضور نے صحابہ کو بتا دی۔ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا تو صحابہ کرام نے کیا ہے، اور پھر قرآن کی ایک قرات پر سب کو جمع کیا، حضرت عثمان غنی نے جمع کیا ہے۔ ہدایت قرآن سے ملے گی، پر قرآن صحابہ کرام سے ملے گا۔ صحابہ کو چھوڑ کے ہم قرآن تک پہنچ سکتے ہیں؟ دین کے دو بڑے ماخذ ہیں، قرآن اور حدیث۔ اگر آپ درمیان سے صحابہ کو نکال دیں، نہ قرآن تک پہنچ سکتے ہیں نہ حدیث تک پہنچ سکتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ اب حضور کی سیرت کے مختلف مواقع پر حضور نے کون سا عمل اختیار کیا، حضور کا کردار کیا ہے، گفتار کیا ہے، یہ انسانیت تک کس نے پہنچائی ہے؟ اس لیے امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر صحابہ کرام کی دیانت داری اور امانت داری پہ ایمان نہ ہو، نہ قرآن پہ ایمان رہتا ہے نہ حدیث پہ ایمان رہتا۔ فتنوں کا یہ دور ہے، لوگ قرآن سے اعتماد نہیں ہٹا سکتے، تو انہوں نے سوچا جن کے ذریعے قرآن پہنچا ہے ان سے اعتماد اٹھوا دو۔ خمینی نے یہ بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے جیسے ساتھی ایران میں انقلاب لانے کے لیے مجھے ملے ہیں، ایسے ساتھی، ایسے کام کرنے والے نہ رسول اللہ کو ملے ہیں نہ مولا علی کو ملے ہیں۔ اس نے حضور حیدر کرار کا بھی ذکر کیا، کہتا ہے ایسے ساتھی جیسے مجھے ایران میں ملے ہیں اور میں انقلاب لایا ہوں، ایسے ساتھی نہ رسول اللہ کو ملے نہ مولا علی کو ملے۔ آگے پھر اس نے اس کی تشریح کی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو شخص یہ جملہ لکھے یا اس پر ایمان لائے، ٹی وی پہ بیٹھ کے گزشتہ دنوں ایک شخص نے یہ بات بیان کی، اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اگر اسے عامت الناس میں نشر نہ کیا جاتا تو میں بھی ممبر پہ بیٹھ کے اس کا جواب نہ دیتا۔ خمینی نے جب یہ کہا کہ جیسے ساتھی، جیسے ورکر مجھے ملے ہیں ایران میں، ایسے رسول اللہ کو نہیں ملے، یہ کہنے سے بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سامنے امت کون سی تھی؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، پھر وہ ہدایت پائیں گے۔
صحابہ ماڈل ہیں ایمان کا، صحابہ نمونے ہیں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے۔ آج کل کا مومن امت کے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ صحابہ کو تو قرآن نے نمونہ قرار دیا۔ آج کل کوئی ورکر اپنے قائد کے ساتھ بڑا وفا کرنے والا ہو، صحابہ کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابہ کو تو قرآن نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ماڈل قرار دیا، نمونہ قرار دیا ہے۔ اور صحابہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں خود اللہ نے چنا ہے اپنے محبوب کی خدمت کے لیے۔ اللہ کے چناؤ پہ اعتراض ہے، اللہ کے انتخاب پہ اعتراض۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ تو جنہیں اللہ چنے، جن کا انتخاب اللہ کرے، آج اگر کوئی ان کی بے ادبی کر رہا ہے تو کیا وہ خدا کے چناؤ پہ اعتراض کر رہا ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل گروہ ہے تو حضور کے صحابہ کا گروہ ہے۔ اور جب میں صحابہ کا لفظ بول رہا ہوں، اہل بیت اس کے اندر شامل ہے۔ حضور حیدر کرار جس طرح اہل بیت میں ہے، اس طرح صحابہ میں بھی ہے۔ حضور حیدر کرار صحابی بھی ہیں، امام حسن مجتبی اہل بیت میں ہے، صحابی بھی ہیں۔ تو جب ہیں صحابہ کا لفظ بول رہا ہوں، اہل بیت بھی اس میں شامل۔ سیدہ نساء العالمین بنت رسول ہیں، رسول زادی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور صحابیہ بھی ہیں۔ جو منصب صحابیت کا وہ بھی آپ کو حاصل ہے۔ تو صحابہ کا لفظ جامع لفظ ہے، اس میں اہل بیت اور صحابہ دونوں شامل ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل گروہ صحابہ کرام کا گروہ۔ اس نے یہ جملہ لکھ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس نے صحابہ کرام کی وفاؤں کو آنے والی امت کی آنکھوں سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ آج کا دن صحابہ کی وفاؤں کو ظاہر کر رہا ہے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چشم تصور میں ایک منظر تو دیکھیں کہ صحابہ کی وفائیں کیسی ہیں۔ کفار 1000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ میرے آقا کریم نے مکہ سے ہجرت کی ہے مدینہ منورہ۔ مشرکین مکہ مدینہ منورہ میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام پھیلے نہ، وہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، ایسی سازشیں کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جا کے ہم اسلام کو ختم کر دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں ایک تجارتی قافلے کے راستے میں۔ وہ تجارتی قافلہ تو راستہ بدل کے چلا گیا، لیکن ابو جہل جو 1000 کا لشکر لے کے آ رہا تھا، یہ صرف ایک فتنہ پرور شخص نہیں تھا، بلکہ اس دور کا سب سے بڑا شریر، سب سے بڑا شر پسند شخص تھا۔ ابو جہل کو اگر کوئی صرف اسلام کا محض ایک دشمن سمجھتا ہے تو اسے پتہ نہیں ابو جہل کون ہے۔ ابو جہل اس دور کا فرعون تھا۔ ابو جہل نے لشکر کو، یہ جو 1000 کا لشکر تھا، اسے کہا آج ہم اسلام کو ختم کر کے آئیں گے۔ اب یہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ میرے آقا کریم نے صحابہ سے مشاورت کی، ہماری تعداد تھوڑی، اسلحہ تھوڑا، تمہارا کیا خیال ہے ہم آگے جا کے انہیں روکیں، ان کا مقابلہ کریں؟ مشورہ لیا صحابہ سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے کھڑے ہوئے، حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا، حضرت مقداد نے جواب دیا۔ ان سب کا جواب کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں سمندر میں کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے ہمیں کیوں حکم دیا۔ یا رسول اللہ آپ کے ہر حکم پہ ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم نے انصار کی طرف دیکھا، فرمایا اس موقع پر تم کوئی مشورہ دو۔ سعد بن معاذ انصاری ہیں، وہ کھڑے ہوئے۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں انہوں نے جواب کیا دیا ہے۔ 1000 کا لشکر آ رہا ہے جنگ کرنے کے لیے،
3 گنا کم تعداد ہے صحابہ کرام کی. میرے آقا کریم ان سے مشورہ لے رہے ہیں. سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں سل ہبالا ما شئتا وقتا ہبالا ما شئتا خذ من اموالنا ما شئتا واتنا ما شئتا. یہ جو لفظ ہے نا ما شئتا، اس میں بڑا ہی لطف ہے. اردو میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں. یا رسول اللہ، جو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ تعلق رکھنا چاہتے ہیں تعلق رکھیں، اس سے ہمارا تعلق ہے. جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. خذ من اموالہم ما شئتا، حضور ہمارے مال میں سے جو آپ چاہتے ہیں لے لیں، اور ہمارے مال میں سے جو چاہتے ہیں ہمیں دیں. مال ہمارا نہیں، مال آپ کا ہے. یہ جان ہماری نہیں، یہ آپ کی ہے. اپنا سب کچھ کس نے حضور کے نام کر دیا ہے. صحابہ کرام نے بدر کی تیاری کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جو آپ چاہتے ہیں آپ فیصلہ فرمائیں، آپ کے ہر فیصلے پہ ہمارا سر جھکا ہوا ہے. حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ فرمایا نا تو میرے آقا کریم مسکرائے. کوئی بندہ حضور کی خوشی کا باعث بن جائے، کوئی بندہ حضور کی مسکراہٹ کا باعث بن جائے کہ اس کی بات سن کے حضور خوش ہوں، حضور مسکرائیں. جو درود پڑھتا ہے حضور خوش ہو کے دیکھتے ہیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو اپنی وفائیں، اپنی محبتیں پیش کی ہیں، اس میں اپنی کوئی ترجیح بیان نہیں کی. یا رسول اللہ جو آپ چاہتے ہیں، حضور جو خواجہ غلام فرید نے اسی کا ترجمہ کیا، مینڈا عشق بھی تو، مینڈا یار بھی تو، مینڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، مینڈا جسم بھی تو، مینڈی روح بھی تو، مینڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، مینڈا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، مینڈا مصحف تے قرآن بھی تو، مینڈا دھرم بھی تو، مینڈا بھرم بھی تو، مینڈی شرم بھی تو، مینڈی آن بھی تو، مینڈا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آزان بھی تو، مینڈا ذکر بھی تو، مینڈا فکر بھی تو، مینڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تا کم تر کے تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو، میں مقدی گل مکا دے ماں، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو. قرآن پاک نے صحابہ کی وفاؤں کو بیان کی ہے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اولاد چھوڑی، مال چھوڑا. ان کی زندگی کا ایک ہی محور ہے اور وہ چہرہ رسول ہے. وہ حضور کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں. ان کی ایک ہی ترجیح ہے حضور راضی رہے، حضور کو خوش کرنا، حضور کا قرب حاصل کرنا. یہ صحابہ کرام کی ترجیح. یوں تو ہر صحابی شان والا ہے. میرے آقا کریم کا وصال پاک ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے. جب آپ کا وصال ہوا 11 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے. دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرا. تیسرے خلیفہ راشد حضرت، جب ان کی شہادت ہوتی ہے 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا. تو یہ جو اسلام کی حدود، مسلمانوں کی سلطنت کی حدود بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ دوسرے علاقوں سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمان علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر 11 لاکھ مربع میل، حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل، حضرت عثمان غنی 44 لاکھ مربع میل. حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ بنے، کچھ اور علاقے فتح ہوئے. امام حسن مجتبی خلیفہ راشد ہیں، کچھ اور علاقے فتح ہوئے. پھر پہلے سلطان اسلام، حکمران اسلام
امیر معاویہ ہیں 65 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں. یہ 11 لاکھ سے 65 لاکھ مربع میل تک جو مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی ہے. صحابہ کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ حضور کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے. آج کوئی ان کی بے ادبی کرے تو وہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں. ان کی وفاؤں، ہم صحابہ کی وفاؤں کو سلام پیش کرتے ہیں. ہر صحابی نبی یوں تو ہر صحابی شان والے پر جنہوں نے آج کے دن بدر میں جو کفر کے سامنے کھڑے ہوئے نا 313، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں ان کی شان الگ ہے، جدا ہے، بلند ہے. کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں زیادہ شان والے وہ ہیں 1,500 جنہوں نے حدیبیہ کے میدان میں حضور کی بیعت کی، بیعت رضوان. پھر ان 1,500 میں یہ 313 زیادہ شان رکھتے ہیں جو بدر کے میدان میں شامل ہیں. اور پھر ان 313 میں عشرہ مبشرہ کی شان زیادہ ہے، پھر عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین کی شان زیادہ. تو آج کے دن جو بدر میں شامل ہوئے ان کی شان باقی تمام صحابہ میں بلند ہے. یہ بدری صحابہ جانے جاتے تھے. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو یہ خاص شان دی ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اے بدر میں کفر کے سامنے ڈٹ جانے والو، جو چاہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے. حضرت خالد بن ولید انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد کلمہ پڑھا. بدر میں تو وہ نہیں تھے، صحابی نہیں تھے. احد میں بھی وہ صحابی نہیں تھے، وہ تو کفار کی طرف سے آئے تھے. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام کی شان دیکھی ہے، اسلام قبول کی. ایک موقع پر ان کی بدری صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گفتگو ایسی ہوئی جس میں اختلاف تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا خالد بن ولید تم اس صحابی سے جھگڑ رہے ہو جو بدری صحابی. خالد بن ولید بڑی شان والے ہیں، سیف اللہ کا لقب حضور نے انہیں عطا کیا. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو کافروں کے خلاف رب نے بے نیام کی. خالد بن ولید بڑی شان رکھتے ہیں، پر میرے آقا کریم نے فرمایا خالد اس صحابی سے جھگڑ رہے ہو جو بدری صحابی. اسی طرح المعجم الکبیر میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو رات گزری ہے 16 اور 17 رمضان کی درمیانی رات، بدر کے میدان میں صحابہ سے فرمایا. اس حدیث کے راوی حضرت رافع بن خدیج ہیں، یہ بھی بدر میں شامل تھے. میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو 40 سال تک دین کا علم حاصل کرے، کوئی گناہ نہ کرے، پھر اپنی زندگی کے آخری دن تک ارذل عمر، بڑھاپا جس میں کہ راشا طاری ہو جاتا ہے، اس ارذل عمر تک جاتے ہوئے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، پیدائش سے وصال تک علم بھی ہے، تقوی بھی ہے. اگر کوئی ساری زندگی اس طرح گزارے علم اور تقوی کے ساتھ، اے بدری صحابہ وہ تمہاری اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا بدری صحابہ وہ تمہاری ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس وقت تو بدری صحابہ کی شان، اور میرے آقا کریم نے 4 چاند لگا دیے جب بدر میں جنگ ہو رہی ہے اور حضور دعا فرما رہے ہیں یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر مارے گئے زمین میں قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. اس وقت بدری صحابہ کی شان کو 4 چاند حضور نے لگا دی. یعنی یہ صحابہ بچیں گے تو دین بچے گا. اور صحابہ سے فرمایا انکم علی منزل من منازل الحق، آج کفر آیا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، اے حق کے ساتھ کھڑے ہونے والوں آج اگر تم ثابت قدم رہو گے تو قیامت تک جو نیکیاں کی جائیں گی تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا.
قیامت تک لوگ نمازیں پڑھیں گے، بدری صحابہ کو ثواب ملے گا، چونکہ کفر کے سامنے انہوں نے اسلام کو بچایا۔ قیامت تک لوگ روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکاتیں دیں گے، جو نیکیاں کریں گے، بدری صحابہ کو ثواب پہنچتا رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت حق کا ساتھ دیا ہے جب کفر ایک 3 گنا زیادہ تعداد کے ساتھ حق کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ ایک بزرگ بدر میں حاضر ہوئے، بدری صحابہ کے مزارات کو دیکھا، صاحب کشف تھے، صاحب نظر تھے، انہوں نے کہا کہ ہر بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں؟ اگر شہدائے بدر کے نام لے کے دعا مانگی جائے، اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت علامہ جمال مکی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ دارانی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شہدائے بدر کے نام کا وظیفہ کرے، اللہ اپنے ولیوں میں اس گناہگار کا نام لکھ لیتا ہے۔ شہدائے بدر کے وظیفے سے ولایت تقسیم ہو رہی، شہدائے بدر کے وظیفے سے دعائیں قبول ہو رہی۔ تو ایک بزرگ بدر میں حاضر ہوئے، آج بھی لوگ جاتے ہیں شہدائے بدر کے مزارات پر حاضری کے لیے۔ انہوں نے جب شہدائے بدر کے مزارات دیکھے تو ہر قبر سے نور فوارے کی طرح آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا، لیکن نور میں فرق تھا، یعنی اس نور کی بلندی میں فرق تھا۔ تو ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ہے تو سارے ہی شہید اور ہیں سارے ہی صحابہ، یہ جو 14 بدر میں شہید ہوئے ہیں صحابی بھی ہیں شہید بھی ہیں، نور میں فرق کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حضور کے ساتھ محبت کا جو تعلق تھا نا، اس وجہ سے جس کی محبت زیادہ تھی اس کی قبر سے نور زیادہ عرش کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے یہ سارے مرتبے تقسیم کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ محبت رسول۔ حضور مرکز ایمان ہے، حضور مرکز فضائل ہیں، جسے فضیلت مل رہی ہے نسبت رسول سے ہی مل رہی ہے، جسے شان مل رہی ہے محبت رسول کی وجہ سے ہی مل رہی۔ میں نے بدر کا واقعہ نہیں آج آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کیا، صرف بدری صحابہ کی شان آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ہماری گردنوں پہ بدری صحابہ کا احسان ہے۔ اللہ کریم نے یوم بدر کو یوم الفرقان قرار دی۔ آج کا دن یہ سبق دے رہا ہے، مسلمان تھوڑے بھی ہوں حق پر کھڑے ہو جائیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آج کا دن درس دے رہا ہے، مسلمان تعداد میں تھوڑے بھی ہوں، رسول اللہ سے وفا کرنے والے ہوں، اللہ انہیں رسوا نہیں کرتا، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ بس شرط یہ ہے حضور سے وفا۔ کبھی اپنی تیاری پہ، اپنے ہتھیاروں پہ، اپنی دولت پہ اعتبار، اعتماد، توکل نہ کرنا۔ ہمارا توکل ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے تعلق پر ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، آج یوم الوفا ہے۔ 17 رمضان المبارک یوم شوکت اسلام، یوم حقانیت اسلام اور یوم وفا۔ آج کا دن بدر کے میدان میں صحابہ نے انسانیت کو بتایا ہے کہ مرد لگاتے کس طرح ہیں اور نبھاتے کس طرح ہیں۔ شہدائے بدر حضور سے وفا کرنے والے، ان کی قبروں سے آج بھی نور بلند ہو رہا ہے۔ آج جو دوسرا موضوع ہے اور دوسری نسبت ہے آج کے دن کو، وہ بھی اس ہستی کے ساتھ ہے جنہوں نے حضور سے وفاؤں کی انتہا کی ہے۔ ام المومنین، مبلغہ اسلام، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، مومنوں کی، کس کی ماں ہے؟ مومنوں کی ماں ہے۔ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ جو حضور کی ازواج مطہرات سے محبت کرتا ہے ایمان کی وجہ سے کر رہا ہے۔
جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی حضور کی نسبت کا احترام کرے گا۔ حضور کی نسبت کا احترام یہ دلیل ہے، یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے مومن ہونے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کافروں کی ماں نہیں بلکہ مومنوں کی ماں ہے۔ 2210 حدیثیں آپ نے روایت فرمائی، اور حضور کے ظاہری حیات پاک میں جتنی خواتین ہیں، کسی خاتون نے، کسی صحابیہ نے اتنی حدیثیں روایت نہیں فرمائی۔ سب سے زیادہ عورتوں میں جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2210 حدیثیں۔ وہ 2210 حدیثیں آپ نکال دیں، آپ مکمل اسلام سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ہم سارے محتاج ہیں اس ہستی کے جنہوں نے حضور کا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ مفسرہ قرآن ہیں، آپ مبلغہ حدیث ہیں، مبلغہ اسلام ہیں۔ آپ حدیثیں بیان بھی کرتی تھیں، حدیثیں سمجھاتی بھی تھیں۔ ایک جگہ کوئی فوتیدگی ہوگی مدینہ منورہ میں، گھر والے رو رہے تھے، تو ایک صحابی نے حدیث سنائی، جو حدیث ام المومنین تک پہنچی کہ میت پر نہ روو، اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ سننے والے نے صحیح حدیث نہیں سنی، حضور نے اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ حضور تو ایک قبیلے کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور وہاں ایک کافر مرا تھا، اور اس کے گھر والے اس کو رو رہے تھے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا میت پر تو عذاب ہو رہا ہے اور یہ اس کو رو رہے ہیں۔ یعنی بات اور انداز میں حضور نے کی تھی، اس انداز میں نہیں کی تھی کہ تم روو گے تو تمہارے رونے سے عذاب ہوگا، یہ نہیں تھا حضور نے فرمایا۔ یہ تشریح کس نے کی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے یہ تشریح فرمائی۔ فرمایا سننے والے کو غلطی لگی ہے، اس نے صحیح طرح سنا نہیں ہے۔ حضور نے تو اس طرح فرمایا تھا کہ یہ میت کفر پہ مری ہے اور اسے عذاب ہو رہا ہے، اور گھر والے اس کی محبت میں رو رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ نہیں وہ تو عذاب میں مبتلا ہے۔ تو احادیث کا جو صحیح مصداق تھا اس کو سمجھانے میں بھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بڑا کردار ہے، آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ 140 صحابہ تھے جو فتویٰ دیتے تھے۔ ویسے کم و بیش کتنے صحابہ ہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ، لیکن سارے فتویٰ نہیں تھے دیتے۔ 140 کے قریب ہیں جو فتویٰ دیتے تھے، ان میں بھی 10 صحابہ ہیں جن کا فتویٰ بہت زیادہ چلتا تھا۔ جن کا فتویٰ زیادہ چلتا تھا وہ کتنے ہیں؟ تقریباً 10۔ ان میں ایک ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس قدر علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ علم جتنا زیادہ تھا، قرب نبوت جو حاصل تھا، نبوت کا حرم جنہیں مل گیا، زوجیت مل گئی نبوت کی، جتنا علم زیادہ تھا عمل بھی اسی طرح زیادہ تھا۔ آپ کی اولاد نہیں تھی تو آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر، وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، خدمت کرتے تھے۔ آپ کے ایک دوسرے بھانجے ہیں عروہ بن زبیر، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 70,000 درہم ام المومنین کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ آپ کے یہ جو بھانجے ہیں عبداللہ بن زبیر، یہ آپ کی خدمت کرتے تھے۔ خلفائے راشدین کے وصال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں 70,000 درہم آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، اور میں نے دیکھا کہ کھڑے کھڑے، یعنی جب آپ کو ملے ہیں وہ 70,000 درہم، آپ بیٹھی نہیں جب تک وہ 70,000 غرباء میں بانٹ نہیں دی۔ بھیج دیے، اتنے فلاں غریب کے گھر دے آؤ، اتنے فلاں غریب کے گھر دے آؤ۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا ام المومنین کی قمیض کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، آپ کی خالہ تھیں ام المومنین؟
تو میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے لیے نیا سوٹ لے لیتی، کچھ پیسے بچا لیتی. تو آپ نے فرمایا مجھے اپنی ضرورتوں سے دوسروں کی ضرورت کا زیادہ خیال. یہ ہیں ام المومنین. خود پیوند زدہ قمیض پہنی ہے، 70,000 درہم آئے، سارے آپ نے غرباء میں تقسیم کر دی. خود غرضی کے اس دور میں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا ایثار کیا تھا. اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1.5 لاکھ درہم آپ کے پاس بھیجے تو آپ نے وہ سارے غرباء میں تقسیم کر دی. عبداللہ بن زبیر نے بے تکلفی میں اپنے گھر میں یہ بات کی کہ ام المومنین کے ہاتھ کو روکنا چاہیے کہ وہ اتنی سخاوت نہ کریں، کچھ اپنے لیے بچا کے رکھ لیا کریں. جب یہ بات حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی تو آپ ناراض ہوئیں. فرمایا عبداللہ بن زبیر نے یہ بات کی ہے کہ میں سخاوت نہ کروں، میں دوسروں پر مال نہ لوٹاؤں. ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا، انہوں نے 2 صحابہ کرام کو اپنا سفارشی بنایا کہ مجھے ام المومنین سے معافی لے دو. کس چیز کی معافی؟ معافی اس بات کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ام المومنین کو چاہیے کچھ اپنے لیے بچا کے رکھ لیں، سارا مال ہی غریبوں پہ خرچ نہ کر دیں. اس بات پہ ام المومنین ناراض ہو رہی. اور دل تھام کے سنیں جو حدیث آپ نے روایت فرمائی. ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا جو حضور کی امت پر نرمی کرے گا اللہ اس پہ نرمی کرے گا، جو حضور کی امت پہ سختی کرے گا اللہ اس پہ سختی کرے گا. ام المومنین نے فرمایا جو حضور کی امت کے ساتھ ملاطفت کرتا ہے، لطف اور مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے، جو حضور کی امت کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی کرے گا. ہم سارے چاہتے ہیں حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ نرمی ہو. کوئی سختی برداشت کر سکتے؟ ہم سارے چاہتے ہیں حشر میں ہمارے ساتھ نرمی ہو. ہم چاہتے ہیں قبر میں ہمارے ساتھ نرمی ہو. تو آج حضور کی امت کے ساتھ نرمی کریں. جو حضور کی امت کے ساتھ نرمی کرتا ہے اللہ اس پہ نرمی کرتا ہے. ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق. اللہ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو دوسروں پہ نرمی کرے اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. ام المومنین کی شخصیت سے 2 پہلو میں نے بیان کیے، علم اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور جو ملے اسے حضور کی امت میں تقسیم کر دیں. آج ہماری ماں بہنوں کو کس قدر ضرورت ہے. یہ پیغام آج کی گفتگو کا یہ پہلو گھر جا کے میری بہنوں بیٹیوں تک پہنچائیں. ام المومنین کا علم، اپنے دور کے بہت بڑی عالمہ ہیں، آپ کا فتویٰ چلتا تھا، علم اتنا تھا، اور تقوی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری. ام المومنین آپ جانتے ہیں ایک دور آیا کہ منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تھی، تو کچھ صحیح العقیدہ کامل ایمان والے صحابہ بھی ان منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو ایک موقع پر کسی نے حضرت حسان بن ثابت کے حوالے سے کمزور گفتگو کی تو ام المومنین نے فرمایا خبردار، کوئی حضرت حسان کے بارے میں کمزور بات نہ کرے، وہ تو اس وقت منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی اور پھر آنکھوں میں آنسو تھے. ام المومنین نے فرمایا میں اس سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں جو رسول اللہ کی طرف سے کافروں کو جواب دیتا رہا ہے. فرمایا حسان بن ثابت کے خلاف کوئی کمزور بات نہ کرنا، وہ تو حضور کی طرف سے حضور کے دشمنوں کو جواب دیتے رہے. تو ام المومنین نہایت نرم دل اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والی، جو کچھ آتا غرباء میں بانٹ دینے والی.
حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں ایک دن ام المومنین کی خدمت میں آیا تو آپ نماز پڑھ رہی تھی. آج میں نے خطبہ میں جو آیات پڑھی ہیں سورہ طور کی آیات وہ آپ نماز میں تلاوت کر رہی تھی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. جنتی جب جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم کیسے جنت میں پہنچے, کون سے عمل تھے تمہارے. ذرا تصور تو کریں جب جنت میں پہنچ کے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے سے تمہارے عمل کیا تھے, تم کیسے جنت میں پہنچے, تمہارے عمل کیا تھے. اللہ کی رحمتوں کا بیان مقصود تھا لیکن ایک دوسرے سے عمل پوچھ رہے ہیں. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. تو اس وقت وہ ایک عمل بتائیں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, دنیا میں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرتے تھے کہ آخرت میں کہیں آخرت بری نہ ہو, ہم عذاب میں مبتلا نہ ہوں, ہم ڈرتے تھے. یقیناً آپ سب کے دلوں میں ایک خوف تو ہے انجام کا, آخرت کا. یہ جو خوف ہے یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ. اب ام المومنین یہ آیت پڑھ رہی تھی نماز میں, فمن اللہ علینا. ہم ڈرتے تھے اخیر کے بارے میں, انجام کے بارے میں, آخرت کے بارے میں ہم ڈرتے تھے. فمن اللہ علینا, اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا, اللہ نے ہمارے اوپر وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ, اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیا ہے. عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں کچھ دیر کھڑا رہا کہ ام المومنین نماز سے فارغ ہوں تو میں اپنی بات کروں, لیکن آپ مسلسل یہ آیت پڑھتی جا رہی ہیں, روتی جا رہی. عروہ بن زبیر کہتے ہیں مجھے بازار میں کوئی کام تھا, میں چلا گیا کہ واپسی پہ آ جاؤں گا. بازار گیا, کام کیا, فارغ ہوا, واپس آیا, کیا دیکھا ام المومنین نماز میں کھڑی ہیں, وہی آیت پڑھ رہی ہیں. فمن اللہ علینا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں عذاب سے بچا لیا. مسلسل رکت تاری تھی اور ام المومنین یہ آیت پڑھ رہی تھی, اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. پتہ چلتا ہے, میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی یہ بات بیان کی تھی, سب سے بڑی کامیابی دوزخ سے بچ جانا ہے. جس نے اپنا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا لیا کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں, وہ کامیاب ہو گیا. ہم نے مادی ضرورتوں کو اپنا مسئلہ بنایا ہوا ہے, جبکہ سب سے بڑا مسئلہ مومن کے لیے کیا ہونا چاہیے, میں دوزخ سے بچ جاؤں. ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رعنائیوں, روحانیت اور برکتوں کے ساتھ رونق افروز ہے. اس موقع پر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں, نماز تراویح ادا کر رہے ہیں, گناہ بخشوا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو رمضان کی قدر کر رہے ہیں. لیکن وہ کتنے بدبخت ہیں جو ان دنوں میں بھی گناہوں میں پڑے ہوئے. اگر گزشتہ دنوں میں ماہ رمضان کا ادب کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو آئیں آج ارادہ کریں جو دن باقی ہیں ہم ماہ رمضان المبارک کی قدر کریں گے. آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے. آخری عشرے میں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں پورے نقطہ عروج پہ ہیں, کمال پہ ہیں. اس عشرے میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے, اس عشرے میں لیلۃ القدر بھی تلاش کی جاتی ہے. رمضان شروع ہوا تو پابندیاں شروع ہوئیں کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا نہیں, عمل زوجیت سے دور رہنا ہے. پابندیاں شروع ہوئیں.
تو آخری عشرے میں جب بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو وہ پابندیاں بھی نقطہ عروج تک پہنچ جاتی. اعتکاف بیٹھنے والا بغیر ضرورت شرعی کے مسجد سے باہر نہیں نکلتا، تو پابندیاں بھی عروج پہ. جو پابندیاں رمضان سے شروع ہوئی تھیں، اعتکاف بیٹھنے والا ان پابندیوں کو کمال تک پہنچا دیتا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر غیر سے کٹ کے وہ رب کے دروازے پہ ہی بیٹھ جاتا ہے، وہ رب کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے. اور جب پابندیاں بڑھ گئیں تو اجر بھی بڑھ گیا. جس کا اعتکاف قبول ہو گیا اللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتا. جس کا اعتکاف قبول ہو گیا دوزخ اور اس مومن کے درمیان 500 سال کے فاصلے کی خندق کھود دی جاتی، یعنی یہ اعتکاف اس کے لیے قطعی بخشش کا باعث بن جائے گا. موجودہ حالات میں ممکن نہیں کہ اجتماعی اعتکاف کی اجازت حکومت دے، جو حالات جا رہے ہیں. بہرحال ہمیں SOPs کی پابندی کے ساتھ چاہے تھوڑی تعداد میں بیٹھیں لیکن سنت کفایہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ چاہے تھوڑی تعداد میں بیٹھیں SOPs کی پابندی کے ساتھ، لیکن اعتکاف بہرحال کریں. اور جو مساجد میں 10 روزہ یا آخری پورے عشرے کا اعتکاف نہ کر سکیں، وہ گھروں میں ہی تنہائی میں کم از کم، یا پھر جو تاک راتیں ہیں ان میں پوری رات اعتکاف کر لیں. اعتکاف کی جو روح ہے نا، وہ ہے اپنے آپ کو رب سے مانوس کرنا، تنہا ہونا. عارف کھڑی کا بڑا پیارا شعر ہے، تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی، پر اس ویلے دا کوئی نہ بیلی، جد جاسی جان، جد جاسی جان اس ویلے دا کوئی نہیں جے بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں جے بیلی، جد جاسی جان. آج ہم محفل پسند ہو گئے ہیں، آج ہم رونق کو پسند کرتے ہیں، تنہائی کو ہم نے چھوڑ دیا. پر تنہا تو ہونا ہے، اولاد کو تو چھوڑنا ہے، دوستوں کو چھوڑنا ہے، برادری کو چھوڑنا ہے، اس معاشرے کو چھوڑنا ہے. ایک وقت آئے گا تنہا ہونا ہے. اس ویلے دا کوئی نہیں جے بیلی، جد جاسی جان. ہمارے پڑوس میں اس وقت ایک طوفان آیا ہوا ہے، موت سڑکوں پہ رقص کر رہی ہے. ہندوستان میں روزانہ 10,000 اور بعض تو کہتے ہیں اس سے زیادہ، لیکن حکومت صحیح بتا نہیں رہی، 10,000 کے قریب اموات ہو رہی ہیں، اور 3 سے 4 لاکھ مریض روزانہ نئے کورونا میں مبتلا ہو رہے ہیں. 3 سے 4 لاکھ ہندوستان کے اندر. کانپور میں پچھلے ہفتے میں یہ واقعہ ہوا ہے، ماں بیمار ہوئی ہے، کورونا میں مبتلا ہوئی ہے، تو بچہ اس کو بہن کے گھر چھوڑنے چلا گیا. بیٹے نے اپنے گھر نہیں رکھا، ماں کو بیٹی کے پاس چھوڑنے چلا گیا، اور دروازے پہ بٹھا کے کہ دستک دی ہے، میری بہن آ کے دروازہ کھولتی ہے، میں آتا ہوں. وہ ماں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. بیٹی کو پتا چلا تھا کہ ماں کو کورونا ہے، اس نے ماں کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولنا. اس ویلے دا کوئی نہیں جے بیلی، جد جاسی جان. یہ ہم نے کہا نا، یہ میری جائیداد، یہ میرا منصب، یہ میری اولاد، یہ میرے دوست، یہ سارے اس وقت تک کی ہیں جب تک کوئی افراتفری نہیں آتی. یہ سب اس وقت تک کی ہیں جب تک ہاں مشکل وقت کا یار ہے، مشکل وقت کا مددگار ہے، مشکل وقت کا آسرا ہے، تو اللہ کا آسرا ہے اور حضور کا آسرا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس وقت حالات انتہائی بلکہ اس وقت تو ہندوستان دنیا میں کرونا کے والے سے پہلے نمبر پہ آ گیا. امریکہ میں، برطانیہ میں بڑا نقصان ہوا، لیکن ہندوستان اس وقت پہلے نمبر پہ آ گیا. اس قدر
تیزی سے وہاں کرونا پھیل رہا ہے اور ہم اس کے پڑوسی ہیں، ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اب بھی بعض لوگ غفلت کا اظہار کر رہے ہیں اور دھیان نہیں دے رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت۔ احتیاط کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، میں نے اس پر پہلے کئی دفعہ گفتگو کی ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کریں، آپ احتیاط کریں، لیکن نتیجہ رب کی ذات پہ چھوڑ دیں کہ ہوگا وہی جو رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے، لیکن احتیاط بہرحال کرنا چاہیے۔ ایس او پیز پہ عمل جو ہے وہ ہمیں بہرحال کرنا چاہیے۔ میں نے آج آپ کے سامنے 3 مختلف موضوعات پر گفتگو کی، لیکن ان تینوں میں جو نسبت ہے وہ ایک ہی ہے، محبت رسول۔ ہم شہدائے بدر کو سلام پیش کرتے ہیں حضور کی نسبت سے، ہم ام المومنین کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں حضور کی نسبت سے، اور آخری عشرے کی جو عبادات ہیں، اعتکاف یا شب قدر کی تلاش، اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اپنائیں گے، عمل کریں گے تو حضور کی تعلیمات کی نسبت سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہر سال ہمارے احباب جامعہ صفت المدینہ کے لیے، مسافر طلباء کے لیے جو مالی معاونت کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کلیکشن کرتے ہیں، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم ان دینی مراکز کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کالج، یونیورسٹیاں، پرائیویٹ سکولز یا گورنمنٹ کے سکول، انہیں بہت سارے ادارے اور سرکاری سرپرستی حاصل ہوتی ہے، لیکن دینی مدارس کو کوئی سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئندہ جمعۃ المبارک جو یہاں کلیکشن کی جائے گی وہ جامعہ صفت المدینہ کے حوالے سے کی جائے گی، اور آج جو چندہ ہوگا وہ تو مسجد کے حوالے سے ہی ہوگا۔ ویسے اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے جامعہ کی مدد کرنا چاہیں تو وہ الگ سے مدد کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت جامعہ صفت المدینہ میں 150 کے قریب حفاظ کرام ہیں اور 3 کلاسیں شعبہ کتب کی ہیں، اور ان کے علاوہ مختلف علاقوں میں، یہ میں آئندہ جمعۃ المبارک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹ رہا ہوں کہ وقت بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ 17 روزے گزر گئے، 12 یا 13 باقی رہ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سارا رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، آئیں آج ایک نئے جذبے کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں کہ جو دن ہمیں حاصل ہیں ان کی ناقدری نہیں کریں گے، عبادت ذوق و شوق کے ساتھ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کریں گے کہ خالق کائنات اس مصیبت سے، اس پریشانی سے جس میں دنیا مبتلا ہے، ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد